کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر انسانی نسل کے آثار کب ظاہر ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیسے بدلتا رہا؟ آج ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ زمین پر 10 برس ہزار سے لے کر 10 لاکھ برس کے دوران یک کے بعد دیگرے برفانی ادوار گزرے ہیں۔ ان برفانی ادوار میں جب قدرے ایک گرم اور تازہ دور آج سے تقریباً 3 لاکھ برس پہلے ظاہر ہوا تھا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس دور کے قدیم ترین انسان کی موجودگی کے آثار راولپنڈی ڈویژن میں موجود وادی سون کے گرد و نواح میں پائے جاتے ہیں۔ وادی سون میں رہنے والے قدیم ترین انسان بعض پودوں کی جڑیں اور پودوں کے دوسرے حصے خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس بات کا پتہ اس طرح چلا کہ اس دور کے انسان کے جو قدیم متجر دانت اور جبڑے ملے ہیں، ان کی ساکھ سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ انسان گوشت خور نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں گوشت والے جانور آسانی سے دستیاب نہ ہوتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے انسان چھوٹے چھوٹے جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں علاقے کے لوگوں کے ہتھیار پتھر کے ٹکڑوں کے بنے ہوئے تھے، جن سے وہ جانوروں کا شکار کر لیتے تھے۔ نسل انسانی کے اس زمین پر موجود ہونے کے جو قدیم ترین آثار اس وقت دستیاب ہوئے ہیں، وہ چکماک پتھر کے نوکیلے اوزار ہیں۔ مختلف شکلوں کے یہ اوزار پتھر کو گھڑ کر بنائے گئے ہیں، جو ان کو گھڑنے والے ہاتھوں کا پتہ دے رہے ہیں۔ زمین کے جن تہوں سے یہ اوزار ملے ہیں، ان کے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ وہ تہیں اب سے کئی لاکھ برس پہلے کی بنی ہوئی ہیں۔ زمین کے ان طبقوں میں ان پتھروں کے سوا انسان کی موجودگی کا اور کوئی سراغ نہیں ملتا، البتہ مختلف اقسام کے جانوروں کے پتھرائے ہوئے ڈھانچے ملتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہماری زمین پر دودھ پلانے والے جانور کثرت سے موجود تھے۔ موجودہ زمانے سے 1 لاکھ برس قبل کے بنے ہوئے زمین میں پتھر کو گھڑ کر بنائے ہوئے اوزاروں کا ملنا ظاہر کرتا ہے کہ انسانی نسل کی ابتدائی زندگی کا زمانہ، جس کے آثار نہایت چھپے ہوئے ہیں، بہت طویل ہوگا، جس میں انسان کی نسل بتدریج پھیلی اور روئے زمین کے میدانوں، پہاڑوں اور وادیوں میں پھیلتی چلی گئی۔ پتھر کے نوکیلے اوزاروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے انسان پیٹ پالنے کی غرض سے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کے دور کے بارے میں اس بات کا اندازہ لگانا غلط نہیں ہوگا کہ شکاری بننے سے قبل انسانی نسل کے افراد زمین کی قدرتی نباتاتی پیداوار کھا کر بسر اوقات کرتے ہوں گے۔ ابتدائی انسانوں کی غذا کا بیشتر حصہ خودرو پودوں کے پھلوں اور بیجوں وغیرہ پر مشتمل ہوگا، جنہیں وہ آسانی سے تلاش اور حاصل کر سکتے تھے۔ تاریخ کے اوراق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ابتدائی نسل نے جب زندگی کا سفر شروع کیا اور اس کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور وہ اپنے ابتدائی مسکن سے باہر نکل کر روئے زمین پر چاروں طرف پھیلتے چلے گئے، اور ان اشیاء کا جو انہیں حیوانات، نباتات اور جمادات کی شکلوں میں روئے زمین پر نظر آئے، ان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کرنے لگے۔ لکڑی کے ڈنڈوں اور انگھڑت پتھروں کو، جنہیں وہ ابتدا میں اپنی حفاظت کے لیے درندوں اور موذی جانوروں کو مارنے اور بھگانے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان سے جانوروں کا شکار کرنے لگے۔ جنگل کے خودرو پھل، یعنی خود اگنے والے پھل، انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے پورے نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا نسل انسانی کے افراد کو ضرورت کے تحت گوشت خور بننا پڑا، اور اس ضرورت نے اسے پتھر کے ٹکڑوں سے تیز نوک اور تیز دھار والے آلات بنانے کی طرف راغب کر دیا۔ انسان کی ابتدائی ایجادات میں یہی ایک ایسی ایجاد ہے جو زمین کے نچلے طبقوں اور دنیا کے عجائب گھروں میں محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔